أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. مجلس کی قبولیت کے لیے در اہل بیت سے متصل سبھی کا جڑے رہنے کی توفیق جو اس لمحے تک ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہماری اولاد، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آلہ انشاءاللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں شرکت اور آپ کے غم میں محروم ہونے کے عوض اور ثواب میں خداوند عالم ہم سب کو دنیا میں جنت البقیع کی زیارت اور آخرت میں شفاعت امام جعفر صادق علیہ السلام نصیب فرمائیں. صلوات علی محمد و آل محمد. امام صادق علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف آرزو یہ ہے کہ 12ویں امام کا ظہور ہو اور امام زمانہ کی حکومت دیکھیں. امام صادق علیہ السلام کی اس خواہش، آرزو اور مراد کے پورا جلد ہونے کے لیے تعجیل فرج امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آلہ شب شہادت امام حق ناطق مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام سے منسوب مسجد جعفریہ میں ہم اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں. ماحول بارش کا ہے، برسات کا ہے، اور انشاءاللہ اس لیے کہ معمول سے 10-15 منٹ دیر نماز شروع ہوئی ہے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید مجلس جو ہے وقت پر جو ممبر ہونا تھا وہ ہوا ہے. مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے: نبی، اللہ کا نبی مومنین کے جانوں پر مومنین سے زیادہ حق رکھتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جو بھی مومن ہے، مومن کی زندگی پر اختیار حق خود صاحب جان سے زیادہ رسول ہوتا ہے. اس کا معنی اور مفہوم اور آج کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں. احکام اسلامی کے 2 یا 3 سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ جواب دیں. پہلا سوال یہ ہے: اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ کسی انسان کی گاڑی کو آگ لگا دے، 5 سال کا بچہ ہے، باہر مسجد کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس بچے نے اس گاڑی کو آگ لگا دی، جس کا نقصان ہوا ہے گاڑی والے کا، وہ نقصان کون دے گا؟ اسلامی احکام کے اعتبار سے اس کے نقصان کو پورا کرنے کا حق ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ، یا جو اس بچے کو کی سرپرستی کر رہا ہے
اس پر لازم ہے کہ اس کا خمیازہ ادا کرے اسلامی اعتبار سے. تو خطا کس نے کی ہے؟ بچے نے. پیسہ کون دے رہا ہے؟ پیسہ کس کو دینا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باپ بچے کی زندگی پر بچے سے زیادہ حق رکھتا ہے. اس کے کاموں کو، اس کی زندگی کو باپ سرپرست اور ولی ہونے کے اعتبار سے بچے کی زندگی پر بچے سے زیادہ حق رکھتا ہے. اگر اس حق کو ہم کھل کر دیکھنا چاہتے ہیں، 4 مہینے 5 مہینے کا بچہ، اس کی مرضی کے مطابق زندگی چل رہی ہے یا ماں باپ کی؟ اس کی مرضی کے مطابق زندگی چل رہی ہے. بچے کی زندگی، کپڑا وہ جو باپ کا دے، سفر وہاں جہاں باپ نے چلا جائے، غذا وہ جو باپ کھلا دے. تو یہ اس عمر میں بچے کے سرپرست نے بچے کی زندگی پر زیادہ حق ہونے کا ثبوت پیش کیا کہ میرا حق بچے کی زندگی پر بچے سے زیادہ ہے. دوسرا سوال، اگر کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ کے لیے کس سے اجازت مانگنا ہے؟ اس کے ولی سے. بڑے بیٹے سے نہیں. ممکن ہے کہ بڑا بیٹا ولی ہو، کہیں دوسرا آدمی ولی ہو جو اس کا سرپرست ہے، میت کا جو سرپرست ہے، اجازت اس سے لے. کب نہلانا ہے بیٹے کو پوچھنا پڑے گا، ولی کو پوچھنا پڑے گا. کس کپڑے کا کفن دینا ہے، ولی کو پوچھنا پڑے گا. کہاں پر قبر کھودی جائے، ولی سے پوچھنا پڑے گا. کب دفن کیا جائے، ولی سے پوچھنا پڑے گا. نماز شروع کی جائے، ولی سے پوچھنا پڑے گا. تو میت صاحب اختیار ہے یا نہیں ہے؟ میت کا کچھ اختیار ہے؟ وہ تو بے جان پڑا ہوا ہے. تو میت کے کاموں پر میت سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ولی کا. تو ہم اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے اگر تم نبی کو نبی مان رہے ہو، تمہاری زندگی پر تمہارے سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کا ہے. نبی کا حق تمہاری زندگیوں پر تم سے زیادہ ہے. تم سے. اب یہ حق کا مطلب کیا ہے کہ نبی کا حق ہماری زندگیوں پر ہمارے سے زیادہ ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ دوسری آیت میں اسی سورہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں تو خود کا ارادہ کریں. اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے خود کی مرضی، خود کے ارادے، خود کے اختیار کو ظاہر کرنے کا کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ہے کا مطلب کیا؟ یعنی ہمارے سے زیادہ اختیار کس کو مل گیا؟ رسول کو، امام کو. اس اعتبار سے ہم ہر دن صبح شام ایک جملہ کہتے ہیں، لیکن اس جملے کا معنی آج تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم صبح اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پہلے تھا، آج بھی شاید وہ یہ چیز ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے سو، کلمہ پڑھ کے اٹھو. آج موبائل دیکھ کے سو، موبائل دیکھ کے اٹھو. یعنی دنیا ترقی کر گئی ہے برائی کی طرف، منحرف جگہ پر گمراہی کی طرف. جب تک بستر سے بچے کلمہ پڑھے بغیر اٹھ جاتے تو ماں دوبارہ سلا کے پڑھا کے اٹھاتی. آج وہ مائیں کہاں گئی، وہ بچے کہاں گئے؟ ہے نہیں. تو کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، کلمہ شہادتیں علی ولی اللہ، کیا مطلب؟ علی اللہ کی طرف سے میرا ولی ہے.
ولی کا مطلب کیا ہو گیا؟ میرے جسم اور زندگی پر میرے سے زیادہ اختیار علی کا ہے۔ علی ولی اللہ ماننے کا مطلب زندگی میری، اختیار علی کا، پیر میرے، راستہ علی بتائیں گے، دل میرا، کس کو بسانا کس کو نکالنا علی کے اشارے پر، پیسہ میرا، خرچ علی کے اشارے پر۔ اگر اس طرح کی ہم زندگی کر رہے ہیں تو ہم نے حقیقت میں علی کو ولی مانا۔ میرے مولا مجھے دو سہارا، مولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہے، نہیں، ہم اپنے آپ کو اپنی زبان سے علی کو مولا کہہ کر یہ اعتراف کر رہے ہیں میری زندگی پر اختیار مجھ سے زیادہ علی کا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ رسول اللہ نے غدیر میں ہاتھوں پر علی کو اٹھانے سے پہلے سب سے ایک سوال کیا، الستُ اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے زندگیوں پر تمہارے سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارے حاجیوں نے کہا بے شک ہمارے زندگیوں پر آپ کا اختیار ہم سے زیادہ ہے۔ تو رسول نے فرمایا جو اختیار میرا تھا وہ اختیار اب میں علی کو دے رہا ہوں۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ دعائے ناد علی کی شکل میں جو ہم پڑھتے ہیں، بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی، میری مشکل کو دور کر دے اے اللہ تیری عظمت کے سائے میں، اے رسول آپ کی نبوت کے سائے میں، اے امیر المؤمنین آپ اپنی ولایت کے سائے میں میری مشکل کو حل کر دیں۔ یہاں پر کلمے میں علی ولی اللہ کہنا آسان ہے لیکن زندگی میں ڈھالنا سخت ہے۔ من کنت مولا میں مولا کہہ دینا آسان ہے لیکن عملی زندگی میں اس مولا کو اپنانا مشکل ہے، سخت ہے۔ اس کے حوالے سے کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں؟ مولا کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے ولی 14 معصومین کے لیے جو دعائے توسل ہے، ہر معصوم کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا۔ امام جعفر صادق کے لیے بھی مولانا، ہر امام کے لیے مولانا مولانا مولانا، یعنی آپ میرے ولی ہیں، آپ میرے مولا ہیں، میرے زندگی پر مجھ سے زیادہ اختیار آپ کا ہے۔ کیا ہم اپنی عملی زندگی میں ایک واقعہ عرض کریں گے، اس واقعے کے ذکر میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کی مجلس سے یہ سبق لے کر اٹھیں، زندگی ہماری ہو اور علی مولا ہو ہمارا۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، لبنان میں ایک شہر ہے جبل عامل، ایک شہر ہے لبنان میں جس شہر کا نام ہے جبل عامل۔ جبل عامل کا ایک رہنے والا عاشق امام ہر سال حج کو جاتا، یا تو جاتے وقت یا تو واپس آتے وقت چھٹے امام کے گھر جاتا، 4-5 دن امام کا مہمان رہتا، پھر واپس جبل عامل چلا جاتا۔ ہر سال کا یہی دستور، ہر سال یہی طریقہ۔ متعدد مرتبہ جب یہ عمل انجام دے چکا تو جاتے وقت اس نے کچھ پیسہ اپنے ساتھ اٹھایا، جو واقعے میں جو لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ کتاب منتہی الاعمال جلد 2 صفحہ نمبر 1350 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلا ایک ارادے سے، ایک مقصد سے، ایک کام کرنے کے لیے 10,000 درہم سال اٹھایا۔ ہم نے چیک کیا آج کی ویلیو کے اعتبار سے 10,000 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 2.25 کروڑ روپے۔ 10,000 درہم اس وقت کے آج کے 2.25 کروڑ روپے۔
صلوات علی محمد و آل محمد۔ مدینہ پہنچا، حج سے پہلے مدینہ گیا، مدینہ میں امام سے ملاقات کی، 4-5 دن امام کا مہمان رہا۔ مہمانی جب ختم ہو گئی، واپس جاتے وقت امام سے ایک خواہش کیا اس نے، مولا ہر سال میں مدینہ آ رہا ہوں، آپ کی زیارت اللہ مجھے نصیب کر رہا ہے، 4-5 دن آپ کی مہمانی کا شرف مجھے مل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 1 سال 2 سال کی بات الگ ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ توفیق میری زندگی میں باقی رہے، میں آتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ میں یہ احساس کر رہا ہوں ہر سال میرے آنے سے شاید آپ کو تکلیف ہو، تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مدینے میں گھر خریدوں، مدینے میں ایک گھر خرید لوں، گھر خرید کر جب میں آؤں گا یہاں پر آپ کی زیارت کروں گا، لیکن کہاں رہوں گا؟ جو میرا گھر ہے، جو گھر میں خریدنے والا ہوں، اس گھر میں میں رہوں گا۔ یہ پیسہ آپ کے اختیار میں دے رہا ہوں، آپ کے حوالے، میں حج کو جا رہا ہوں، مہربانی کریں میرے لیے گھر خریدو، مہربانی کریں میرے لیے ایک گھر خرید لیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے امام کے حوالے 2.25 کروڑ روپے آج کے حوالے کر کے خدا حافظ کر کے چلا گیا۔ کہاں؟ حج کے لیے۔ حج ختم کرنے کے بعد واپس مدینے پر آنے کے بعد، اس لیے کہ اس کو رہنا تھا 4-5 دن، اس کے فکر کے حساب سے جو گھر امام نے خریدا ہے وہاں رکھ لوں گا۔ آ کر سلام اور دعا کے بعد سوال کیا، مولا کیا میری درخواست آپ نے قبول کرتے ہوئے گھر میرے لیے خرید لیا؟ امام نے کہا ہاں میں نے خرید لیا۔ اندر سے آواز دی کہ کاغذات لے کر آئے، اگریمنٹ پیپر باہر لایا گیا، لپٹا ہوا تھا۔ امام نے اس جبل عامل کے عاشق اور چاہنے والے کے ہاتھ میں اگریمنٹ کاغذات دے کر فرمایا یہ تمہارے گھر کے کاغذات، ہر آدمی جو بھی مل جائے دیکھنا ہے کہ کس ایریے میں خریدا ہے، کتنے میں کتنا گھر خریدا ہے، دیکھنے کے لیے اس نے اس کاغذ کو کھولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاغذ میں جو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک جبل عامل کے چاہنے والے کے لیے مدینے میں جبل عامل کے چاہنے والے کے لیے گھر خریدا ہے۔ یہ گھر جنت الفردوس میں ہے، جس کے دائیں طرف رسول اللہ کا گھر، جس کے بائیں طرف علی مرتضیٰ کا گھر، جس کے آگے طرف حسن مصطفیٰ کا گھر، جس کے پیچھے طرف حسین ابن علی کا گھر ہے۔ اس گھروں کے بیچ میں اس جبل عامل کے چاہنے والے کے لیے جعفر صادق نے گھر خریدا ہے۔ کاغذ کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہا مولا مجھے قبول۔ کاغذ کو لپیٹ لیا، مولا اجازت ہے گھر جاؤں؟ اب بسم اللہ جاؤ۔ چلا جانے کے بعد جبل عامل پہنچ کر ایک عمل اس نے انجام دیا، ایک وصیت کی۔ اس وصیت سے پہلے پیسہ کتنا دیا تھا؟ 2.25 کروڑ روپے۔ کیا کہہ کر دیا تھا؟ مدینے میں مجھے گھر چاہیے۔ اب امام نے اس کے گزارش پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ مدینے میں گھر خریدا امام نے اس کے لیے، پیسہ کس کا؟ جبل عامل کے ایک عاشق کا۔ مرضی کس کی چلی؟ جعفر صادق کی۔ لینے والے نے اعتراض نہیں کر کے بتایا مولا ماننا اسے کہتے ہیں۔ تمہارا مولا جو کہہ رہے ہو، تم جو کہہ رہے ہو علی ولی اللہ، یا مولا یا صاحب الزمان، یا یہ جو کہہ رہے ہو یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، مولا ماننا زبان کا کام نہیں ہے۔ مولا ماننا یہ ثابت کرنا ہے زندگی میری مرضی میرے مولا کی چلے، مرضی میرے مولا کی چلے۔ یہ کہہ کر
जबल आमिर पहुंचा। जबल आमिर पहुंचने के बाद वसीयत किया घर वालों को, जब भी मेरा इंतकाल हो जाए ये कागज़ मेरे कफन में रखना, इसलिए कि ये मेरे मौला की तरफ से अगली भी पेपर में मेरे मौला की तरफ से, इसको मेरे कफन में रखना। एक मुद्दत के बाद उसका इंतकाल हुआ, कफन में वसीयत के हिसाब से रख दिया गया, दफन कर दिया गया। जब दूसरे दिन तीसरे दिन ज़ियारत के लिए लोग उसकी कब्र पर पहुंचे, जबल आमिर के कब्र के ऊपर एक कागज़ पड़ा हुआ था, मुझे वो घर मिल गया जो मेरे मौला ने वादा किया। मुझे मेरे मौला ने जो वादा किया था वो घर मुझे मिल गया। अब इस वाक़े के एतबार से इस हिसाब के हम कितने मोमिन, कितने वली मानते हैं हम मौला को। पैसा हमारा, इख्तियार उनका, जिंदगी हमारी चलाएंगे वो। हम इस माना में मौला को मौला मानते हैं। छठे इमाम भी का वाक़या है, ये वाक़या कई मरतबा आपने सुना, इसलिए का मुनासिबत है, मुनासिबत के एतबार से। ईरान के खुरासान से इमाम के चाहने वालों, छठे इमाम के चाहने वालों का एक काफिला मदीना ज़ियारत को गया। जाने के बाद इमाम की सादा जिंदगी देखी, कहने लगे मौला एक वो ज़माना था जहाँ पर आपके तरफदारी में उठने वाले, आपका साथ देने वाले कम थे। आज माशाअल्लाह आपके चाहने वाले दुनिया में बहुत हो गए हैं। आप अपना हक लेने के लिए हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं, हम साथ देने के लिए तैयार हो। इमाम ने फरमाया तैयार हो? हाँ। तुम मुझे मौला मानते हो? कहा हाँ। मतलब मौला का समझते हो? कहा हाँ। क्या है मतलब? मौला मेरी जिंदगी पर मुझसे ज्यादा आपका इख्तियार है। सही? कहा ठीक। गुलाम से कहा कि जो रोटियां पकाने वाला तनूर है उस तनूर में आग लगाए, तनूर में आग लगाए, जमीन के अंदर जहाँ पर रोटियां बनाई जाती हैं तनूर में। गुलाम ने इमाम के कहने पर आग लगा दी। इमाम ने फरमाया अच्छा क्या है, खुरासान की हालत क्या है, कैसे चल रही जिंदगी, वहाँ पर कारोबार कैसा हो रहा है, सवाल जवाब होते रहे। तनूर की आग शोलावर हो गई। इमाम ने फरमाया मुझे मौला मानते हो? जी हम आपको मौला मानते हैं, अगर मौला ना मानते तो आपकी ज़ियारत को ना आते। इमाम ने फरमाया जाओ तनूर में बैठ जाओ, जिसने तुम्हारा इख्तियार लिया। अगर तुम मुझे मौला मान रहे हो साबित करो, तुम्हारा जिस्म, हुक्म मेरा, जाओ। मौला बीवी बच्चे यतीम हो जाएंगे, कोई बेवा हो जाएगी, वादा दे के आए हैं कि आएंगे, सामान खरीद के लाएंगे, ये भी इम्तिहान हमारा आप ना करें। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, मदीने का एक रहने वाला अबू हारून मकफूफ या हारून बरमकी इमाम की खिदमत में अंदर आए। अंदर दाखिल होने के लिए पैरों से जूते निकालकर हाथ में पकड़े हुए थे रखने के लिए, जूतों के मकाम पर। इमाम ने कहा हारून तनूर में जाके बैठ जाओ। बोला क्यों? इसलिए वाकया क्या है, माजरा क्या है, तनूर में क्यों, मैं ही क्यों? कुछ नहीं। तनूर का ढक्कन खोला गया, जाके अबू हारून बैठ गए, तनूर का ढक्कन बंद कर दिया गया। इमाम ने फरमाया बताओ खुरासान की क्या खबर? चेहरे इमाम की तरफ, दिमाग तनूर की तरफ। मर गया बेचारा, जल गया, उजड़ गया इसका घर, यतीम हो गए इसके बच्चे। जब दिमाग उधर इमाम ने देखा तो फरमाया चलो सब चलकर तनूर देखते हैं। जब तनूर का ढक्कन खोला गया तो अबू हारून तस्बीह पढ़ रहे थे आग में बैठकर। कहा इस तरह का मौला मानने वाले मुझे कितने हैं। मौला मौला कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा मौला मानने वाले कितने हैं? अगर ऐसे 40 से 50 मुझे मिल जाएं तो मैं अपना हक लेने के लिए खड़ा हो जाऊं, अपना हक लेने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। इसी काफिले वालों से इमाम ने सवाल किया था खुरासान में मेरे चाहने वाले कितने हैं? तो मौला
الحمدللہ بڑی تعداد ہو گئی، ہزاروں میں ہے۔ تو امام نے فرمایا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے المؤمنون اولیاء بعضهم بعض، مومنین سچے ایمان والے ہو جائیں، ایک مومن دوسرے مومن کا ولی ہو جاتا۔ المؤمنون اولیاء بعضهم بعضا، بعض مومنین کے ولی ہیں۔ ولی کا کیا معنی؟ اگر ہم کہیں کہ فلاں شخص ہمارے ولی ہیں، مطلب میری اور ہماری زندگی میں ان کا اختیار مجھ سے زیادہ ہے۔ بولا 50,000 60,000 ہزاروں میں تعداد ہے۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر ایک تمہارے وطن میں موجود ہمارے چاہنے والے کی جیب سے دوسرا ہاتھ ڈال کر پیسہ اٹھا لے، کیا اس بات کی اجازت پیسے والا دیتا ہے؟ کہ مولا نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ ابھی تم اس دائرے میں وارد نہیں ہوئے ہو جس دائرے میں ہماری محبت کی معراج ہوتی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا ولی، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر پیسہ اٹھا لے، جس کا پیسہ ہے، جس کی جیب ہے، اس کے پیشانی پر بل نہ آئے، اس لیے کہ وہ میرا ولی ہے۔ اگر اس درجے کو پہنچ جائیں تو کتنا معاشرہ ہاتھ ڈالنے والا ولی جیب میں، جس کی جیب ہے وہ ولی، تو اتنا بھروسہ ایک دوسرے پر آ جائے گا کہ نہ وہ بے وجہ ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالے گا، نہ یہ اعتراض کرے گا۔ آج اس مرحلے پر نہ پہنچنے کی وجہ سے نہ صرف ایک مومن دوسرے مومن سے، بلکہ گھر میں بھائی پر بھروسہ نہیں، ایک دوسرے پر ہمارا بھروسہ کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ ہم نے اللہ کو ویسا ولی مانا جیسے اللہ چاہتا ہے، نہ اماموں کو ویسے مولا سمجھا جیسے امام چاہتے ہیں۔ اگر اس کی مثال کھل کر ہمیں دیکھنا ہے تو کربلا کے 72 شہداء، انہوں نے حسین کو مولا کہہ دیا تو مولا کہہ دیا، حبیب رک جاؤ رک گئے، حبیب چلے جاؤ چلے۔ بیٹا اکبر ابھی نہیں، عباس تلوار نہیں، تلوار نہیں، دریا کو پہنچنا پانی نہیں، پانی نہیں۔ یہ مولا کہہ رہا ہے، میرے جان پر، میری زندگی پر مجھ سے زیادہ اختیار میرے مولا کا ہے۔ اگر آج بھی یہ 72 سورج چمک رہے ہیں تو حسین کی ولایت کے سائے میں ہے۔ ہماری جان قربان آج کے ہمارے زمانے کے امام کے غربت پر 313 امام ایسے کو تلاش کر رہے ہیں جو اس کو مولا مانے۔ زندگی ہماری، اختیار پیسہ ہمارا، خرچ وہاں کریں جہاں میرا مولا ہے۔ آج بھی ایسے ہیں۔ آیت اللہ مسعود قرآن فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک شہر میں مشہور ہو گیا تھا کہ ایک بوڑھا چلتے چلتے اس نے گرتے ہوئے بچے کو ہوا میں اٹھا دیا تھا۔ 3-4 درجے کی بلڈنگ، 3-4 درجے کی بلڈنگ سے بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا۔ جب گر گیا، ایک بوڑھے کی نگاہ اس گرتے ہوئے بچے پر گئی۔ اس نے کہا رک جا۔ جیسے اس نے کہا رک جا، بچہ ہوا میں رک گیا۔ پھر اس نے اپنے دامن کو اٹھایا، آگے کیا، بچے کو لے کر ان کے ماں باپ کے حوالے کیا۔ جب اس ضعیف سے پوچھا گیا کیا آپ ولی ہیں، کیا آپ پیغمبر ہیں کہ کون ہیں آپ، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو مجھے ویسے ولی مان لے جیسے ماننا چاہیے، میں دنیا کو اس کا غلام بنا دوں گا۔
میں اللہ کو اللہ جیسے چاہ رہا ہے ویسے میں ولی مان گیا ہوں، اور میری زبان کے ساتھ جملے نکلے کہ ہوا روک لے، اس پہ تعجب نہ کرو، تعجب نہ کرو۔ تو امام کو جب ہم ولی مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں، ہم کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ترقی کے دائرے میں لے جا کر، ترقی کے راہ پر لے جا کر اس حد تک ہو جانا چاہیے کہ آج ہمارا امام کہے جان قربان کر دو، یہ نہ سوال کریں کہ مولا تھوڑا انتظار کا موقع دیں۔ کربلا میں جو آئے ہوئے تھے، جو ولی مانتے تھے وہ مان گئے، کربلا آ گئے۔ جنہوں نے ولی نہیں مانا راستے سے چلے گئے، واپس چلے گئے۔ چھٹے امام، اگر ہم امام کو امام مان رہے ہیں تو اس واقعے پر توجہ کرنا، ہم امام کو مولا ماننا۔ جو امام کو مولا مانتا ہے اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس کو سخت نہیں لگتی، دشوار نہیں لگتی، اس لیے کہ ایک ایسا میری زندگی چلا رہا ہے جو ہر بات کا اچھا علم رکھتا ہے۔ چھٹے امام جس ولایت کو رکھنے والے نہ صرف امام انسانوں کے مولا ہیں بلکہ کائنات کے مولا ہیں۔ تمام موجودات، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں، پانی کے موجودات ہوں، ہر ایک کا مولا وقت کا امام ہوتا ہے، وقت کا امام ہوتا ہے۔ چھٹے امام راستے سے گزر رہے، گزرتے گزرتے آپ کی نگاہ ایک دکان پر پڑی، جس دکان میں بکریوں کا گوشت بکتا تھا۔ امام اس دکان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے گئے تو ایک چھوٹی سی بکری کی بچی کو کاٹنے کے لیے دکان والا پانی پلا رہا، پانی پلا کے قبلے کی طرف لٹا کے چھری گردن پر رکھا ہوا تھا۔ امام نے آواز دی، رک جا۔ حساب رک گیا، کاٹنے والا رک گیا۔ اس کے امام کا حکم ہے، مولا بسم اللہ۔ کہا اس کی قیمت کتنی ہے، یہ کتنے میں بیچے، یہ کتنا ہے؟ کہا مولا اگر آپ کو گوشت چاہیے 5 منٹ انتظار کریں، ذبح کر کے گوشت آپ کے گھر بھیج دوں گا، اور آپ میرے سے گوشت خریدیں، اس سے بڑا میرے شرف کیا ہے، مجھے پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ امام نے فرمایا مجھے یہ زندہ چاہیے، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتائی۔ امام نے اس بکری کے بچی کو لے کر چھوڑ دیا، چلے جاؤ۔ جب آگے بڑھے اصحاب نے سوال کیا مولا آخر وجہ کیا ہے، کیوں یہ عمل آپ نے انجام دیا؟ امام نے فرمایا کہ جب اس نے گردن پر چھری کو رکھا تو میری طرف نگاہ کر کے فرمایا مولا میری مدد کیجیے، مولا میری مدد کیجیے۔ تو اس نے مجھے مدد کو بلایا۔ مدینے کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ بکری زندہ تھی سب یہ کہہ کر اس کا احترام کرتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دست مبارک سے آزاد شدہ اور حیات پائی ہوئی بکری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری جان قربان، ہم کہیں گے مولا ایک چھوٹی سی بکری کی گردن پر چھری آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتے، زینب کبریٰ کی نگاہوں میں کیسے منظر دیکھتے ہیں، کبھی اصغر کا گلا، کبھی اکبر کا گلا، کبھی قاسم کا گلا۔ اللہ اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، ظالم نے حکم دیا کہ جاؤ ابھی اسی وقت امام کو گھر سے بلا کر لاؤ، اور جس حالت میں امام ہے اس حالت میں بلانا، حالت امام کی تبدیل نہ ہو۔ جب حکومت کے لوگ امام کے گھر پہنچے
امام اپنے گھر میں نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے، یا بعض روایت میں ہے کہ امام نماز میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں امام کو ہاتھ پکڑ کر باہر لایا گیا۔ امام نے فرمایا، جیسے وطن کے مولانا حضرات ہیں، پہلے ایک دور تھا جہاں پر عام لباس بھی پہنتے تو اتنا زیادہ معاشرے میں، لیکن آج کل کا ماحول کرتا پاجامہ کا ہے، مخصوص آزادی کے ساتھ بغیر کسی عذر کے کرتا پاجامہ کے بغیر باہر نہیں آتے۔ عام عوام کے اندر اگر کوئی مجبوراً کسی عالم دین کو گھر کے لباس جو نئی ڈریس ہوتا ہے اس میں کھینچ کر باہر لائے تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے 5 منٹ انتظار کرو، میں کپڑا بدل کے آ جاتا ہوں، آپ لے کے جاؤ مجھے، میں کپڑا بدل کے۔ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتظار کر، میں کپڑا بدل کے آتا ہوں، میں لوگوں کا امام ہوں، میں امام ہوں، مدینے میں میرے 4000 سے زیادہ شاگرد ہیں۔ کہا نہیں۔ امام نے فرمایا کم از کم اتنا انتظار کر لیں کہ میں نالائن پہن لوں، نہیں، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں لے کر آؤں۔ جس وقت امام کو لے جایا جا رہا تھا، امام کی عمر 64 سال کی تھی، 64 سال، ضعیف تھے امام۔ ظالم جو لانے کے لیے جس کو دستور دیا گیا تھا وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا، امام کا ہاتھ پکڑ کر پیدل کھینچتا ہوا گیا۔ امام 2-3 قدم جاتے، ضعیفی کا عالم ہے، 2-3 قدم جاتے، اور جو حالت میں امام کو لے جایا جا رہا ہے وہ حالت کا امام کو احساس ہے۔ 3-4 قدم جاتے امام بیٹھ جاتے، 3-4 قدم جاتے امام بیٹھ جاتے۔ اس ظالم کے دل میں رحم آ گیا کہ اب اس ضعیفی کی وجہ سے ان کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ امام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جائیں۔ امام گھوڑے پر بیٹھ کر پہنچے۔ جب دربار میں پہنچے، شراب کی محفل سجی ہوئی تھی۔ امام کو جیسے ہی اندر قدم رکھنے کے لیے کہا گیا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، چہرے پر اداسی آ گئی۔ کیوں یہ وقت، یہ منظر امام کی، یہ آنکھوں کے آنسو کے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، نہیں لکھا ہے تاریخ میں۔ شاید ایک تصور، یہ خیال کیا ہوگا ہے میرے دادا سجاد، میں اکیلا شراب کی بستی میں جا رہا ہوں تو میرا دل پارا پارا ہوتا ہے، کس طرح سے آپ ماں بہنوں کو لے کر اللہ اکبر۔ کچھ سوالات امام سے کیے گئے، امام نے ان سوالات کا جواب دیا۔ ظالم نے ایک آدمی کو یہ حکم دیا تھا کہ جب میں اشارہ کروں تو امام کی گردن کاٹ دینا۔ اشارے پہ اشارہ کرتا گیا، اشارے پہ اشارہ کرتا گیا، لیکن وہ تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب وقت زیادہ ہو گیا تو امام کو باہر جانے کے لیے، واپس جانے کے لیے اس نے، ظالم نے کہا کہ مولا اگر آپ چاہیں تو آپ گھر چلے جائیں، کوئی خواہش ہے تو بتائیں، میں آپ کی خواہش پورا کروں۔ تو امام نے فرمایا میری خواہش یہ ہے جتنی تیزی سے مجھے گھر سے یہاں لایا گیا ہے اس سے تیز مجھے یہاں سے گھر پہنچایا جائے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ جب میں آ رہا تھا تو میری بیٹیاں رو رہی، میری بیٹیاں رو رہی، پتا نہیں اس اندھیرے میں میرے ماں باپ کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ میری بیٹیوں کے دل کے درد کو میں سمجھتا ہوں۔ مولا جلد گھر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ امام کی بیٹیوں کا انتظار کچھ لمحوں میں پورا ہو گیا۔ ہماری جان قربان حسین کی فاطمہ صغرا کی غربت پر جو ہر دن انتظار کر رہی تھی، اب میرا بابا آئے گا، اب میرا بابا آئے گا۔ حضرت اللہ آخری فقرہ، جب امام گھر سے باہر چلے گئے دربار سے، ظالم نے اس آدمی کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہنے لگا کہ کیوں تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ میں نے تجھے تلوار تیار رکھتے ہوئے یہ حکم میں نے دیا تھا جب میں اشارہ کروں تو امام کا قتل کر دینا، امام پر تلوار چلا دینا، کیوں تم تیار نہیں، کیوں تم نے میرا حکم پورا نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں، میں تمہارے حکم کو پورا کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی میں تلوار اٹھاتا میرے سامنے رسول اللہ آ کر کہہ دیتے میرے بیٹے پر تلوار چلانے کی کوشش کرتا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے، تیری خیریت نہیں ہے۔ رسول کے چہرے کی ہیبت دے کر میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے، اس لیے میں نے تلوار نہیں چلایا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک امام تھا، ایک تلوار تھی۔ رسول اللہ سے منظر نہیں دیکھا گیا۔ ہماری جان قربان زینب کبریٰ کے
مصیبت پر کربلا میں 72 شہید تھے، 72 گردنیں تھی، ہر شہید کی شہادت زینب کبریٰ کے سامنے تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔